معہد جمال القرآن سبق نمبر 9 وقف کے قواعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا ہم نے اس سے پہلے والا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور وقف کے قواعد کے بارے میں کہ کن جگہ پر وقف کی جاتی ہے اور کن جگہوں پر وقف نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے اس میں سے قاعدہ نمبر 7 پڑھنا ہے۔ یہ قاعدہ حرف مدہ میں سے صرف الف کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ الف خود باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی حرف پر ہو، یعنی یا تو وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی خا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یا حرف را ہو اور را پر جب زبر ہو اور پیش ہو تو پھر کیا ہوگا؟ الف موٹا ہوگا۔ جیسے لفظ اللہ کا لام ہے، جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان صورتوں میں الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ الف کا موٹا پڑھا جائے گا؟ الف خود تو باریک ہوتا ہے لیکن موٹا اس صورت میں پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے حروف مستعلیہ یا را زبر اور پیش زبر والی آ جائے۔ پیش والی آئے گی تو وہ تو نہیں پڑھی جائے گی نا الف، تو زبر را سے را آ جائے اور را پر زبر ہو الف، اور اس سے پہلے را اور اس پر زبر ہو، ان صورتوں میں را کیا ہوگا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور جاننا چاہیے کہ ان حروف کے پر ہونے میں بھی تفاوت ہے، تو وہ ایسا تو ویسے تفاوت اس الف کے پر ہونے میں بھی ہوگا جو ان حرفوں کے بعد آیا ہے۔ سب سے زیادہ تو اسم اللہ کا لام ہے، اس کے بعد طا، اس کے بعد صاد، ضاد، ان کے بعد ظا، اس کے بعد قاف، اس کے بعد غین اور خا، ان کے بعد را ہے۔ یعنی ان سب کے بعد الف آ جائے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ 12واں لمحہ حمزہ کے قاعدوں میں کہ بعض قاعدے تو عربی بدون عربی پڑھے، یعنی عربی پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے صرف 2 موقع کے قاعدے لکھے ہیں۔ یعنی حمزہ کے بہت سے قواعد ہیں جو عربی پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتے، تو صرف 2 قواعد ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے دوران اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاعدہ نمبر 1، 24ویں پارے کے ختم کے قریب ایک آیت میں اعجمی لکھا ہوا ہے، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے ذرا نرم کر کے پڑھا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اعجمی، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ذرا نرم کر کے پڑھا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں بئس الاسم الفسوق ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، بئس کے سین پر تو زبر اور اس کے بعد کسی حرف سے نہ ملاؤ، یعنی اس کو کسی حرف کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ پھر لام جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کو زیر دے کر بعد کے سین کے ساتھ ملانا ہے، اور میم کو اگلے لام سے ملاؤ۔ خلاصہ یہ کہ اسموں کا جو ہے لام، اسے آگے پیچھے جو 2 حمزہ ہیں بشکل الف ہیں، ان کو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اسم نہیں پڑھا جائے گا، لسم پڑھا جائے گا۔ بئس لسم الفسوق، کیا پڑھا جائے گا؟ بئس لسم الفسوق۔ اس سے پہلے جو الف ہے اور اس کے بعد جو الف ہے، یعنی جو یہ 2 حمزہ ہیں یہ درمیان میں نہیں پڑھے جائیں گے، بئس لسم الفسوق پڑھا جائے گا۔ 13واں لمحہ وقف کرنے یعنی کسی کلمہ پر ٹھہرنے کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی مواقع پر وقف کرے جہاں قرآن کریم میں نشان بنا ہوا ہے، بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہرے، البتہ اگر درمیان میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے۔ پھر اگر مجبوری سے ایسا ہو
تو چاہے جس کلمے پر ٹھہر گیا ہے اس سے یا اوپر سے پھر لوٹا کر اور ما بعد کے ساتھ ملا کر پڑھیں. یعنی وقف جہاں وقف لکھا ہوتا ہے، آیت لکھی ہوتی ہے، گول سرکل بنا ہوتا ہے، وہاں وقف کیا جائے یا تھوا پر یا جھیم پر جہاں نشان بنا ہو وہاں وقف کی جائے. درمیان میں سانس نہ توڑا جائے. اور اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو سانس ٹوٹنا ایک مجبوری ہے، تو اس صورت میں اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں جس لفظ پر آپ کا سانس ٹوٹا ہے وہاں سے پیچھے سے ایک لفظ ملا کر، کلمہ ملا کر دوبارہ اس کو پڑھ لیا جائے. جیسے آپ پڑھیں بما انزل الیک، آپ کا سانس یہاں ٹوٹ رہا ہے تو آپ پڑھیں بما انزل الیک، ایسے وقف کریں. ایسے نہیں آپ نے وقف کرنی بما انزل الیک، ایسے وقف نہیں کرنا ہے، ایسے وقف کرنا درست نہیں ہے. آپ نے آخری حرف کو ساکن کر کے وقف کرنا ہے اور پھر دوبارہ سے پیچھے سے ملا کر بما انزل الیک، آگے جو بھی آیت ہوگی آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس وقت کاف کو ساکن کر دینا چاہیے، زبر کے ساتھ وقف نہیں کرنا. اسی طرح بے سانس توڑے وقف نہیں ہوتا. بعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن حرف پڑھتے ہیں اور بعض سانس توڑے دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں. یہ بے قاعدہ ہے. یعنی وقف لکھی ہے تو وقف کر لیں، سانس توڑ لیں. بعض لوگ یعنی ایسے کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، آیت کو وقف کرتے اور اگلی آیت کو پڑھتے جاتے ہیں. اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی مجبوری جس پر کسی کلمہ پر وقف کریں تو وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق وقف کریں، اگرچہ وہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو. پڑھنے کے موافق نہ کریں. مثلا لکھا ہے انا میں الف نون کے بعد ہے، ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن جب آپ اس پر وقف کریں گے تو اس الف کو بھی پڑھیں گے اور پھر جب اس کو دوبارہ کسی پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ عام حالت میں پڑھتے ہیں. مثلا انا ہے نا، انا پہ آپ نے بیٹا وقف کرنی ہے. عام حالت میں انا کا الف نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ وقف کریں تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور پھر جب پیچھے سے ملائیں گے، سانس ٹوٹا ہے پیچھے سے ملائیں گے تو پھر بغیر الف کے پڑھا جائے گا. تو ان باتوں کو خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں. وہ بڑے بڑے حافظ بھی کیا کرتے ہیں، اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا بات سمجھ آئی کہ درمیان میں سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے لوٹانا ہے. جس حرف پر وقف کریں اس کو ساکن کرنا ہے، اس کی حرکت کو نہیں پڑھنا. اور جس پر عام حالت میں جو لفظ نہیں پڑھا جاتا وقف کی صورت میں اس کی صورت کے مطابق اس کو لمبا کریں گے اور پھر جب ویسے لوٹانا ہوگا تو جیسے پڑھا جاتا ہے اس کو ویسا ہی پڑھا جائے گا. وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق پڑھیں. اس قاعدے سے یہ الفاظ مستثنی ہے. او یعفا سورہ بقرہ میں ان تبوا، یعنی ان کے بعد جو لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے ان کو نہیں پڑھنا. لتتلوا، اگر یہاں وقف کریں گے تو لتتلوا نہیں پڑھنا. لتتلوا عام حالت میں بھی لتتلوا آپ کر کے وقف کریں گے. لن ندعو، اس پر وقف کریں گے تو لن ندعو اور پھر جب پیچھے سے ملائیں گے تو لن ندعو. سورہ کہف میں ہے لیربوا، تو جب وقف کریں گے لیربوا نہیں پڑھیں گے، لیربو اور دوبارہ ملائیں گے لیربوا. لیبلوا اور اسی طرح نبلوا. سمودا، 4 جگہ سورۃ ہود میں یہ اور سورہ فرقان میں، سورۃ عنکبوت میں اور سورۃ نجم میں، اور دوسرا قواریرہ سورۃ دہر میں. ان سب الفاظ میں الف کسی حال میں نہیں پڑھا جاتا، نہ وصل میں نہ وقف میں. یعنی اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، سانس نہیں ٹوٹ رہا، پھر بھی ان سب صورتوں میں الف نہیں پڑھا، الف آپ کا نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر وقف کریں تب بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، بغیر الف کے ان کو پڑھا جائے گا. اور لفظ لاکنہ خاص سورۃ کہف میں اور ازغنونا اور رسولہ سبیلا، یہ تینوں اور سورۃ احزاب میں. سلاسلہ اور پہلا قواریہ یہ دونوں سورۃ دہر میں. اور یہ لفظ انا جہاں کہیں آئے تمام قرآن پاک میں ان تمام لفظوں میں بحالت وصل الف نہیں پڑھا جاتا اور حالت وقف میں الف پڑھا جاتا ہے. یہ جو ہم نے اوپر 3-4 الفاظ پڑھے
ان میں حالت وقف حالت وصل کسی صورت میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا. اور باقی یہ جو 3 الفاظ ہیں، پہلا قواریر اور لفظ انا اور سلاسلہ، ان کو ہم حالت وقف میں ان کا الف پڑھا جائے گا، اور اگر وصل یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا. قاعدہ نمبر 2، جس کلمہ پر وقف کیا اگر وہ ساکن ہے تب تو اس میں کوئی بات بتلانے کی نہیں، یعنی ساکن پر وقف کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ساکن ہے تو اس پر وقف ہونا ہی ہے. تو اگر وہ متحرک ہے تو اس پر وقف کے 3 طریقے ہیں. اگر متحرک پر حرکت والے حرف پر وقف کر رہے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر متحرک پر وقف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کریں، ساکن کر دیں. جیسے بما انزلا، وقف کرنی ہے تو بما انزل، ٹھیک ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. متحرک حرف ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو حرکت ہے اس کو بہت خفیف سا ظاہر کیا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں، روم کہتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، اس کو روم کہتے ہیں. اور اس انداز اس حرکت کا تہائی حصہ ہے اور یہ زبر میں نہیں ہوتا، صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ کے ختم پر میم پر بہت ذرا سا زیر پڑھ دیا جائے جس کو بہت پاس والا سن سکے، یا نستعین کے نون پر ایسا ذرا سا پیش پڑا جائے اور رب العالمین کے نون پر زبر. یہاں ایسا نہ کریں گے. یعنی روم دوسرا طریقہ کیا ہے، روم کا ہے کہ ہلکی سی حرکت کو ظاہر کرنا ہے. یہ زبر میں نہیں ہوتا، صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے. کس میں نہیں ہوتا، زبر میں نہیں ہوتا، زیر اور پیش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ کے میم پر زیر پڑھنا جس کو بہت پاس والا سن سکے، اور اسی طرح نون پر ذرا سا پیش پڑھنا زیر اور پیش میں ہوتا ہے. رب العالمین کے نون پر زبر ہے اس لیے یہاں روم نہیں کریں گے. تیسرا طریقہ یہ کہ حرکت کا اشارہ صرف ہونٹوں سے کر دیا جائے، یعنی پڑھا بالکل نہ جائے بلکہ اس کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ہونٹ اس طرح بنا دیے جائیں، جیسی حرکت ہے ویسے ہونٹوں کو بنایا جائے، اور اس حرف کو بالکل ساکن ہی پڑھا جائے گا. یہ کیا ہوگا، اشمام کہلائے گا. روم حرکت کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے. اشمام میں کیا کرنا ہے، حرکت کو بالکل ظاہر نہیں کرنا، ہونٹوں سے ظاہر کرنا، اور حرف بالکل کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا. اس کو اشمام کہتے ہیں کہ پاس والا بھی نہ سن سکے کہ کیا حرکت پڑی ہے. اور اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، زبر اور زیر میں نہیں ہوتا. مثلا نستعین کے نون پر پیش ہے، اس کو پیش کو پڑھا تو بالکل نہیں، لیکن نون کو بالکل ساکن پڑھا، مگر ہونٹوں کو نون ادا کرتے وقت ایسا بنایا جیسے پیش پڑھنے کے وقت بن جاتا ہے، یعنی ذرا سی چونچ بنا دی. اشمام کسے کہتے ہیں، اشمام ہے کہ حرکت کو بالکل ظاہر نہ کیا جائے، حرکت کو ہونٹوں سے ظاہر کر دیا جائے، یعنی ہونٹ ایسے بنائے جائیں کہ وہ حرکت واضح کر دی جائے، اور آخری حرف کو بالکل ساکن کر دیا جائے. اور اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، زیر اور زبر میں اشمام نہیں ہوتا. قاعدہ نمبر 3 ہے کہ جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہو وہاں بھی روم جائز ہے، مگر حرکت ظاہر کرنے کے وقت تنوین کا کوئی حصہ ظاہر نہ کیا جائے. یعنی تنوین پر وقت کیا ہے تو بالکل ساکن کر دینا، وہاں روم کرنا، بالکل ساکن کر دینا، تنوین کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرنا. قاعدہ نمبر 4 ہے تا کا جو ہا ہے گول تا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اگر اس پر نقطے بھی دیے جاتے ہیں تو ایسی تا پر وقف ہو تو وہ وہاں ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک یہ کہ اس کو ہا کے طور پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں روم اور اشمام مت کریں. گول تا پر اگر ہم وقف کرتے ہیں اس پر نقطے بھی ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، ہا میں بدل دینا ہے. ٹھیک ہے، اور روم اور اشمام نہیں کرنا. قاعدہ نمبر 5 روم اور اشمام حرکت عارضی پر نہیں ہوتا، یعنی ایسی حرکت جو عارضی طور پر لگی ہے، اصلی حرکت نہیں ہے، وہاں نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہہ رہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ،
میں کوئی شخص ولاقد پر وقف کرے، دال کو ساکن پڑھنا چاہے، اس کے زیر میں روم نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں عارضی ہے، اصل میں یہاں وقف نہیں ہے، خود سے وقف کیا گیا ہے نا، اس لیے یہ عارضی ہے۔ اگر پہلے سے وقف ہوتا تو یہ اصلی وقف ہوتا، جب ہم نے اس کو خود ساکن کیا تو وہ وقف کیا ہوئی؟ عارضی ہوئی۔ اور اس کو بھی عربی دان ہی جان سکتے ہیں، یعنی آپ اس کے لیے کیا کریں، کسی سے پریکٹس کر لیں، کسی سے سیکھ لیں، بس اتنا ہی خیال رکھیں۔ روم اور اشمام حرکت عارضی، یعنی جہاں پر پہلے سے وقف نہیں ہے وہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں روم اور اشمام نہیں کریں گے۔ قاعدہ نمبر 6 ہے، جس کلمہ پر وقف کریں اگر اس کے اخیر حرف پر تشدید ہو تو روم اور اشمام میں تشدید یعنی کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7 ہے، جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کے اخیر حرف پر زبر کی تنوین ہو تو حالت وقت میں اس تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے کسی نے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، ٹھیک ہے، نساءً ہے، اس پر اگر وقف کیا تو نساء پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نساء۔ اسی طرح قالن ہے، تو اگر آپ نے وقف کیا تو قالا، یا توابن ہے، وقف کریں تو توابا، دو تنوین زبر والی وقف کی صورت میں ایک الف کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 8، جس مد وقفی کا یعنی مد وقفی مد ہوا ہے اگر روم کے ساتھ وقف کیا جائے اس وقت وہ مد نہ ہو، جیسے الرحیم یا نستعین میں اگر پیش یا زیر ہو تو زیر کا وہاں حصہ ذرا سا ظاہر کر دیں، پھر مد نہ کریں، یعنی اگر پیش اور زیر کا تھوڑا سا حصہ ظاہر کر دیا ہے تو پھر مد نہ کریں۔ یہ بیٹا آپ کے وقف قواعد ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں گی، یاد کریں گی، پریکٹس کریں گی، قرآن پاک جب پڑھیں گی آپ ان کو اپلائی کریں گی تو بیٹا آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کو رٹا لگائیں گی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے اس کو سمجھ کر یاد کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔